اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمارے لیے وضاحت دے دیں، ہمیں بتا دیں، ما ہیا کہ وہ گائیں کیسی ہوں۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائیں لا فارض بوڑھی نہ ہو ولا بکر اور نہ بچی ہو، حوان درمیانی ہو بین ذالک ان دونوں عمروں کے درمیان، ففعلوا پس کر گزریے ما تؤمرون جو آپ کو حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمارے لیے وضاحت کر دے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفرا بے شک یہ گائیں پیلے رنگ کی ہو، اس کا رنگ زرد ہو، فاقع گہرائی والا رنگ ہو، نمایاں زرد رنگ ہو، تسر الناظرین کہ دیکھنے والوں کو یہ بھلی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجئے لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ وضاحت کرے ہمارے لیے ماہیہ کہ وہ گائیں کس قسم کی ہوں۔ ان البقرہ بے شک گائیں تشابہ علینا ہمارے اوپر مشابہت ہو گئی ہے اس کی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ چاہے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ یہ گائیں لا ذلول جوتی نہیں گئی، تثیر الارض اور زمین کو سیراب نہ کیا ہو، ولا تسقی الحرث اور کھیتی کو پانی نہ دیا ہو، مسلمۃ سالم ہو، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا انہوں نے کہا الآن جئت بالحق اب ٹھیک بات کہی آپ نے، فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ بقرہ کا نام کیوں رکھا؟ تو یہ جو رکوع ہے باقاعدہ اس نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا، کیونکہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیلاً بیان کیا ہے، ہر وہ چیز بیان کی کہ جو وہ بال کی کھال اتار رہے تھے بنی اسرائیلی، اس بال کی کھال اتارنے والے جو تمام کے تمام ڈائلاگ، جو تمام ان کی باتیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں اس صورت میں اور اس رکوع میں بیان کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے حق کو ذکر کیا کہ اس رکوع کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس گائے کو ذبح کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وہ تفصیلاً بیان کی کہ اس گائے کو یہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو میں نے وہ کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہمیشہ اللہ کا حق مقدم ہے انسانوں کے حق سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن اس سے پہلے عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے پہلے پارے میں جہاں پر آدھا سپارہ ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرو مگر الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس چیز کا مقدم جو رشتہ ہے، جس کا ادب کرنا چاہیے وہ ہے والدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے بھی پہلے اپنے آپ کو رکھا کہ میری عبادت کرو گے، سب سے پہلے تم نے میری عبادت کرنی ہے، اس کے بعد تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حق مقدم ہے تمام انسانیت سے۔ اب یہاں پر جو بات وہ چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم ان کے پاس آئی اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک بندہ وہ قتل ہو گیا، اور وہ جیسا کہ انشاءاللہ اتوار والے دن جو ہوگا وہ درس قرآن تو آیت ہی یہاں سے شروع ہوگی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
جب تم نے وہ قتل کیا ایک جان کو، فدارا تم فیہا، تو تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ تو یہ ہوا کیا تھا؟ یہ ہوا یہی تھا کہ ایک انسان کو مار دیا گیا، دور بستی سے لے کر جا کر اس کو مار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے مارا وہی آ کر رونا پیٹنا شروع ہو گئے کہ ہائے ہمارا بندہ وہ قتل ہو گیا، ہمارا بندہ وہ قتل ہو گیا، رونا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ ان کو کہو ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی ٹکڑا لگا دو مقتول کے جسم کے ساتھ، تو وہ خود اٹھ کر بتائے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ لہذا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیلی تھے یہ فوری طور پر مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہو، آپ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ بھائی ایک بندہ ہماری بستی کا وہ قتل ہو گیا، آپ کہہ رہے ہو کہ گائے کو ذبح کرو، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں جاہل بن جاؤں، میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ کیا میں جاہل ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا مذاق کروں گا؟ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب انہوں نے یہ کام کیا کہ جب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی تم لوگ گائے کو ذبح کرو، اب یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، وہ لوگ گائے کو آرام سکون سے جاتے اٹھاتے اور وہ ذبح کر دیتے، لیکن یہاں پر انہوں نے تعمق کو ظاہر کیا، تعمیق یعنی ایک بات کی گہرائی میں چلے گی، اور جسے کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں کہ بال کی کھال اتارنے لگے کہ وہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کیسی دکھتی ہو، بہرحال اپنے لیے مشکلات خود ہی وہ پیدا کرتے رہے۔ بہرحال اب اسی کے بارے میں آگے آ رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر مصلحت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہت بڑی مصلحت کی ایک انسان کے ساتھ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی وہ تفسیر کے اندر، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہاں پر ہوا کیا، یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل میں ہی ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ فوت ہوا تو پیچھے وہ چھوڑ کے گیا ایک بچہ، ایک اپنی بیوہ بیوی اور ساتھ ہی ایک بچڑا، اور اس نے مرنے سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس بچڑے کے اندر تو اتنی برکت ڈال دے کہ یہ میرے بچے اور میری بیوی کے لیے یہ کافی ہو جائے، یہ کافی ہو جائے۔ بہرحال پورے گاؤں دیہاتوں میں صرف ایک یہ گائے تھی کہ جس کی تمام نشانیاں وہ پائی جا رہی تھی، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی تھی کہ اپنی قوم کو یہ جا کر بتا دو۔ اب یہ تو تمام کی تمام چیزیں اس میں پائی جا رہی تھی، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ صرف اور صرف اللہ کے پہلے حکم کے اوپر ہی عمل وہ کر لیتے تو ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوتی۔ انہوں نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گائیں، وہ بچڑا جو کہ وہ بندہ چھوڑ کے گیا تھا اپنی آل اولاد کے لیے، وہ ان کے پاس محفوظ تھا اور وہ بہاری قیمت کے لیے تیار تھے کہ ہم اس کو بیچ دیں تاکہ ان کی زندگی بن جائے۔ نمبر دو، اس بچے کے ساتھ کیوں اتنا اچھا ہوا اس کے باپ کے مرنے کے بعد؟ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر میں بڑا تفصیلا ذکر کیا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ اس کا والد اپنی رہائش میں سو رہا تھا، ایک تاجر آیا اور تاجر نے آ کر یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ہیرا فروخت کرنا چاہتا ہوں، ایک ہیرا، یہ مجھ سے لے لو۔ انہوں نے کہا میں جب تک اپنے والد سے نہیں پوچھوں گا میں اس کو فروخت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا مجھ سے لے لو، میں تمہیں 80,000 کے بدلے دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں سستا دینے کے لیے تیار ہوں، تم اس کو لے لو۔ اس بچے نے کہا نہیں، جب تک کہ میں اپنے والد سے نہ پوچھ لوں میں تب تک اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا جا کے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اس وقت میرے والد صاحب سو رہے، میرے والد صاحب سو رہے، میں ان کو جگا نہیں سکتا۔ تو اس وقت پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں میں اور بھی سستا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میں سستا نہیں، میں آپ سے 1 لاکھ کا بھی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے والد کی نیند میں خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ایسی نعمت سے نوازا جو کہ آگے بیان ہونے لگی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کا باپ فوت ہو گیا، بہرحال بچڑا ان کے حصے میں آیا، اس کی بیوی اور اس کے بچے کے حصے میں۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی شکل میں، یعنی فرشتہ کی انسانی شکل میں اللہ نے بھیجا اور وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ایک کام کرو، یہ مجھے اتنی وہ قیمت میں دے دو۔ اس بچے نے کہا میں جا کر والدہ سے پوچھتا ہوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ گیا والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا نہیں،
زیادہ قیمت میں ہم دیں گے. پھر زیادہ قیمت لگائی, پھر بچہ اندر گیا, پھر زیادہ قیمت لگائی. بہرحال بالآخر اس فرشتے نے کہا کہ تم بڑے سعادت مند بچے ہو کہ جو ہر اپنی بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرے. یہ بڑی ہی سعادت مندی والی بات ہے, ورنہ ایسا ہر کوئی بچہ نہیں ہے. دیکھ لیجئے کہ اپنی والدہ کے حکم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں سے ان کو نوازا. جب یہ فرشتے نے ان کو دعا دی تو جاتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے یہ بچڑا لینے کے لیے, تم نے اس کو نہیں بیچنا بلکہ زیادہ قیمت میں بیچنا ہے, عام قیمت میں نہ بیچنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بالآخر جو بنی اسرائیلی تھے یہ بھی اسی تار میں تھے کہ بھائی ہمیں کوئی ایسا بچڑا مل جائے. اب جب ان کے پاس یہ لوگ آئے, بنی اسرائیلی نے کہا بھائی ہمیں دو. اس نے کہا میں آپ کو اتنی قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں ورنہ میں نہیں تیار بیچنے کے لیے. انہوں نے کہا اتنی بڑی قیمت. بہرحال فوری طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے اللہ کے نبی, ایک انسان ہے, ایک بچہ ہے, وہ ہمیں یہ گائے نہیں بیچ رہا کم قیمت میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو بلاؤ. یہ آئے, یہ بچہ ہے, اسے پوچھا آپ کیوں نہیں اس کو اتنی قیمت میں بیچ رہے. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, میں اس گائے کا مالک ہوں, میں جتنا مرضی چاہوں میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی بات ہے, اب بتاؤ تم کیا قیمت لگاتے ہو. ایک روایت کے مطابق اس نے 10 گنا زیادہ قیمت مانگی. ایک روایت کے مطابق اس بچے نے کہا کہ اس گائے کے بدلے میں جتنا سونا ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس گائے کا وزن کرو, اس گائے کا جتنا وزن ہوگا اس کے بدلے میں میں اتنے ہی وزن میں سونا لوں گا, میں سونا لوں گا, ورنہ میں یہ گائے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے ساتھ بھلائی والا معاملہ وہ کرنا تھا. بالآخر اب کیا کرتے بنی اسرائیلی, انہوں نے پھر اتنی ہی وہ قیمت چکا کر انہوں نے اس گائے کو لے لیا اور اپنے اوپر سے یہ بلا ٹال دی. اب ان کے جو سوالات تھے اب ان کو سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کتنے عجیب و غریب اور ایک قسم کے انہوں نے کھال اتار دی ایک سوال کی, پوچھ کے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ پہلی دفعہ یہ اگر اللہ کے حکم کے اوپر عمل وہ کر لیتے تو اللہ کبھی بھی ان کو نہ بولتا آگے کہ اس کا رنگ ایسا ہو, بلکہ اللہ نے پہلی آیت کے آخر میں ہی فرما دیا جو تمہیں حکم ہے تم اس کو کر گزرو. لیکن بہرحال انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب سنیے کہ ان کے سوالات تھے کیسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا, بنی اسرائیلیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے, آپ ہمارے لیے ایک دعا کیجئے, اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں وضاحت دے کہ یہ گائے کیسی ہو. تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ, بے شک ایک گائے, لا فارض, وہ بوڑھی نہ ہو, ولا بکر, اور وہ بالکل بچی نہ ہو, عوان بین ذالک, بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہو, وہ بالکل دونوں عمر, یعنی کہ نہ وہ بڑھیا ہو نہ وہ بچی ہو, درمیانی عمر کی ہو. ففعلوا, اب یہاں پر اللہ نے فرما دیا ففعلوا, پس تم کر گزرو, ما تؤمرون, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, اب اس سے آگے مت جاؤ. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے اپنے دور میں انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی, ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ عزت تھی کہ بھائی بچڑا ذبح نہ ہو, کوئی اور اللہ کا حکم آ جائے, لہٰذا ہم جتنے سوالات کریں گے شاید اللہ کوئی اور ہم پر حکم وہ نازل کر دے. لہٰذا کیونکہ ان کے دل میں تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہی ان کو رنگ بتایا جس رنگ کے بچڑے کی یہ لوگ عبادت کیا وہ کرتے تھے, جو سامری نے ان کو بنا کر دیا تھا, جس کی وہ تفسیر کم از کم میرے خیال سے 10-12 آیتیں پہلے وہ گزر چکی ہے. اب آگے سنیے, آگے دوبارہ انہوں نے فرمایا قالوا ادع لنا, فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ وضاحت کر دے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو, ما لونھا, اس کا رنگ کیسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ بقرۃ صفراء, اس کا رنگ زرد ہو, فاقع, اور نمایاں ہو, یعنی کہ نمایاں یعنی کہ اس کے زرد رنگ میں گہرائی ہو اور زرد پیلا رنگ ہو. لونھا, اس کا رنگ, تسر الناظرین, اور دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگتی ہو, اچھی لگتی ہو. اور یہ بات ہے کہ اگر پیلا رنگ جس طرح کے پھولوں میں ہوتا ہے, جو زیادہ پیلے رنگ والا پھول ہوتا ہے وہ انسان کی وہ طبیعت کو, انسان کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے, تو وہی چیز فرمائی.
پھر فرمایا بنی اسرائیلیوں نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ وضاحت کر دے کہ یہ کس قسم کی ہو، کیونکہ جو رنگ آپ نے بتایا ہے اور جو عمر بتائی ہے اب یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا، اب تھوڑی اور اگر وضاحت ہو جائے گی تو ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا۔ بہرحال آپ ان کے سوالات دیکھیے، یہ ایک چیز پر ٹکنے والی قوم تھی نہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ یہ کس قسم کی گائے ہو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان البقرہ، اس وقت انہوں نے فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ جو گائے ہے یہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، یہ ہمارے اوپر مشکل ہو گئی ہے ایسی گائے ڈھونڈنا۔ اس وقت فرمایا وَإِنَّا، انہوں نے وَإِنَّا، بے شک ہم انشاءاللہ، اگر اللہ چاہتا ہے لمتدون، ہم پہنچ جائیں گے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، بے شک یہ جو گائے ہے لا ذلول، یہ جوتی نہیں گئی، یہ جوتی نہیں گی، تثیر الارض، اور زمین کو اس کے ذریعے سیراب نہیں کیا گیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اس کو ہل نہیں لگایا گیا کہ یہ زمین میں جا کے وہ ہل لگائے، یہ اسے کام نہ لیا گیا ہو۔ وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ، اور نہ ہی کھیتوں کو پانی دیا گیا ہو، نہ ہی ایسا ہو کہ پہلے زمانے میں جس طرح کنویں کے ارد گرد اونٹ یا بیل گھومتے تھے اور وہ پانی اوپر آتا اور پھر ساتھ ہی پانی کو ان کے اوپر ڈال کر جا کر یہ پانی لگاتے تھے، یہ کام بھی اس گائے سے نہ لیا گیا ہو۔ پھر یہ کیا ہو، مسلمتن، بالکل صحیح سالم ہو، بالکل صحیح ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، بالکل بے داغ ہو، بالکل بے عیب ہو، عیبوں سے پاک ہو۔ قالوا الآن، پھر جا کر انہوں نے فرمایا بنی اسرائیلیوں نے الآن، اب ٹھیک بات کہی آپ نے، حالانکہ پہلے بھی بات ٹھیک کہی تھی لیکن ان کے سوالات ہی ختم نہیں ہونے تھے۔ بہرحال اس وقت فرمایا اب بات ٹھیک ہے، اب آپ نے بات درست فرمائی۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا، اور قریب نہ تھا، یفعلون، وہ ایسا کریں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بہت مشکل تھا یہ گائے کو پہلی دفعہ ذبح کرتے، کیونکہ ان میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے دل میں اب بھی اس کے لیے ایک مقدس گائے کا رتبہ تھا، جس طرح آج ہمارے پڑوسی ملک میں ہے، اسی طرح ان کے اندر بھی یہ عادت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سامری کے بعد پر 40 دن اس گائے کو پوجا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کی عظمت تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ذبح کیا، کیونکہ انہوں نے اتنے سوالات پوچھے کہ اب ان کے لوگوں نے کہا جب ہم نے اتنا کچھ پوچھ لیا تو اب اس کو ذبح کر لیتے ہیں۔ اب بھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے فرما رہے ہیں جو اس واقعے کا وہ سبب ہے کہ جب تم نے وہ قتل کیا بس تم نے ایک دوسرے پر اس کے بارے میں الزام لگانا شروع کر دیے۔ واللہ مخرجم، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ نکال کے رہے گا ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا چکے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ بہرحال یہ انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن سے بیان ہوگا، اگلے